فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، آج شکر گزاری کی ایک بڑی نادر تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ واقعہ دور فاروقی کا ہے، غور سے سنیے گا۔ طواف بیت اللہ ختم کر کے ایک شخص ملتزم پر دیوار کعبہ کو سینے سے لگائے گڑ گڑا کر اللہ عز و جل سے ایک دعا کر رہا تھا۔ یہ ایک بدوی عرب تھا، دیہاتی عرب، سادہ سے کپڑے تھے، چہرے بشرے سے کوئی ذہانت نہیں ٹپکتی تھی، لیکن دعا کے الفاظ بڑے نادر تھے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف میں مشغول تھے۔ جب بدوی کی دعا کے الفاظ کانوں میں پڑے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ کبھی حیرت سے بدوی کو تکتے، کبھی اس کی دعا کے الفاظ پر غور کرتے۔ غرض طواف ختم ہوا، اس بدوی کو بلا بھیجا، بڑے احترام سے، بڑے تپاک سے اس کو بٹھایا اور فرمایا کہ واہ، خوب، بہت خوب، تمہاری دعا بہت خوب، لیکن میں نے آج تک ایسی دعا نہیں سنی، اس دعا سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ بدوی غلاف کعبہ سے لپٹ کر بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا تھا، اور الفاظ تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں سے بنا دے، اے اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں سے بنا دے۔ اور امیر المومنین یہی جاننا چاہتے تھے کہ قلیل بندوں سے اس بدوی کی کیا مراد ہے۔ اس بدوی نے سورہ سبا کی آیت کا ایک ٹکڑا امیر المومنین کے سامنے تلاوت کیا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار بندے ہیں۔ کہنے لگا امیر المومنین، بس یہ آیت میرے ذہن میں تھی اور بے اختیار میرا جی چاہا میں اپنے رب سے یہ دعا مانگوں کہ وہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا لے۔ دیہاتی عرب تھا، دعا کے الفاظ، دعا کے آداب سے ناواقف تھا، جو دل میں آیا وہ زبان پر آ گیا۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل نے کیا کچھ ہے جو ہمیں عطا نہیں کیا کہ ہم اس کے شکر گزار بندے نہ بنیں، مگر ہمارے نفس کا حال تو اس دوزخ کا سا ہے جس میں دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذات اور تمنائیں ہر وقت حل من مزید کا شور مچاتی رہتی ہیں۔ میں اور آپ بار بار سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اللہ کی کس قدر نعمتوں کا ذکر ہے، اور ہر نعمت کے بعد ایک ہی تکرار ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو ہمیں تو حکم یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، مگر ہم ہیں اور ہماری ناشکریوں کی انتہا ہے۔ بدوی سادہ لو تھا، دعا کے الفاظ اور آداب سے ناواقف تھا، جو دل میں آیا بول پڑا۔ اس کے دلی جذبات سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا بے شک تو نے سچ کہا۔ پھر بڑی عزت اور بڑے تپاک کے ساتھ اس بدوی کو رخصت کیا۔ بدوی چلا گیا تو اپنے اصحاب سے کہنے لگے کہ ہر شخص عمر سے زیادہ عالم اور ہر شخص عمر سے زیادہ دین سے واقف ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس سادہ لو بدوی کے دعا کے الفاظ اور اس کے اخلاص سے اتنا متاثر ہوئے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص عمر سے زیادہ عالم اور ہر شخص عمر سے زیادہ دین سے واقف ہے۔ یہ وہی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام امت کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور عمر کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو تو عمر کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا۔ یہ ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سادہ لو بدوی کے ان الفاظ سے کہ اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں سے بنا دے، اس اخلاص سے اتنے متاثر ہوئے کہ کہنے لگے
کہ ہر شخص عمر سے زیادہ عالم اور ہر شخص عمر سے زیادہ دین سے واقف ہے۔ اس بدوی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مصاحبین کو شکر گزاری کا بڑا نادر سبق دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ ایک بہت بڑا سبق تھے عاجزی کا اور فروتنی کا، اور وہ بھی سراسر اللہ کے شکرانے کا نتیجہ تھی۔ اللہ عز و جل سے ہم بھی آج اسی بدوی کے الفاظ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے قلیل بندوں میں سے بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔